ہندوستان میں آر ایس ایس یعنی راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کی بنیاد 1925 میں رکھی گئی تھی۔ اس سے متعلق یعنی آر ایس ایس سے متعلق میں نے ایک سپریٹ ویڈیو بھی بنایا ہے، اس کو آپ ضرور دیکھیں۔ یعنی 1925 اور 2025 یعنی آر ایس ایس اپنے 100 سال مکمل کرنے والی ہے اور اس کی تکمیل پر 100 سالہ تقاریب بھی منائے جا رہے ہیں۔ ایک صدی پر محیط یہ تنظیم اپنے قیام کے دن سے ہندوتوا کے نظریے اور ہندو راشٹر کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اس کی تنظیمی سرگرمیوں میں سب سے اہم اس کی شاخیں یعنی شاخائیں ہیں، جہاں جسمانی تربیت کے نام پر نظریاتی تربیت دی جاتی ہے۔ لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ آر ایس ایس کا پورا ڈھانچہ مردوں تک ہی محدود ہے، جبکہ خواتین کے لیے راشٹریہ سیوکا سمیتی ہے۔ اس نام پر ذرا غور کیجئے۔ جب اس نام پر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں سویم یعنی خود مختار لکھا ہوا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین خود مختار نہیں ہونی چاہیے۔ شاخاؤں میں کھیلوں اور جسمانی مشقوں کے نام پر شاکا بودھک یعنی نظریاتی نشست کے نام سے ذہنی اور فکری تربیت دی جاتی ہے۔ ان نشستوں میں ہندو بادشاہوں جیسے چھترپتی شیواجی اور رانا پرتاپ کو ہیرو کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ مسلم بادشاہوں کو ظالم اور جابر بنا کر دکھایا جاتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں مسلم دشمنی کے بیج بوئے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آر ایس ایس کی 83,000 سے زائد شاخائیں ہیں اور لاکھوں سیوک پورے ملک کے سماجی ماحول کو متاثر کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کے خلاف بھی بڑی نفرت دیکھی جاتی ہے۔ یعنی پچھلے 25-30 سال میں یہ نفرت میں اضافہ ہی دیکھا گیا ہے۔ آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت نے دہلی میں وگیان بھون پر 26، 27 اور 28 اگست کو 3 لیکچر سیریز کے ساتھ صدی تقریبات کا آغاز کیا۔ انہوں نے اس موقع پر ہندو کی نئی تعریف پیش کی، جس کے ذریعے مسلمانوں اور عیسائیوں کو بھی ہندو کے دائرے میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بھاگوت نے کہا کہ ہندوی، بھارتیہ اور سناتن ہم معنی الفاظ ہیں اور یہ کہ ہم سب کا ڈی این اے گزشتہ 40,000 سال سے ایک ہی ہے۔ یہ تعریف دراصل مذہب کو پس پش ڈال کر سب کو ایک قومی شناخت میں ضم کرنے کی ایک چال ہے۔ ہندو کی تعریف کا تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں۔ ابتدائی طور پر ہندو کا لفظ جغرافیائی معنوں میں استعمال ہوتا تھا، یعنی وہ لوگ جو دریائے سندھ کے مشرق میں آباد تھے ان کو ہندو کہا جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ ایک مذہبی زمرہ بن گیا اور مختلف دھارمک روایتوں برہمنیت کے غلبے کے ساتھ ہندو کے تحت جمع کر دی گئیں۔ ساورکر نے اپنی تحریروں میں ہندو کی تعریف یوں کی ہے کہ جو اس زمین کو پتر بھومی، باپ کی دھرتی اور پنیہ بھومی یعنی مقدس دھرتی مانتا ہو وہ ہندو ہے۔ اسی نظریے کی بنیاد پر مسلمانوں اور عیسائیوں کو باہر قرار دیا گیا ہے۔ نئی تعریف کے سیاسی مضمرات کیا ہیں اس کو بھی جان لیجئے۔ موہن بھاگوت کی اس ہندو کی نئی تعریف میں مسلمانوں اور عیسائیوں کو بھی زبردستی ہندو شناخت میں ضم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہندو 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا وہ جو خود کو ہندو سمجھ کر اس پر فخر کرتا ہے، دوسرا وہ جو خود کو ہندو سمجھتے ہیں مگر اس پر فخر نہیں کرتے، تیسرا وہ جو ہندو ہیں مگر اس کا اظہار نہیں کرتے، چوتھا وہ جو خود کو ہندو نہیں مانتے۔ یہ تقسیم دراصل غیر ہندو برادریوں پر ہندوتو شناخت مسلط کرنے کی حکمت عملی ہے۔ حقیقت اور تضاد کیا ہے اس کو بھی جان لیجئے۔ آر ایس ایس کے نظریہ ساز یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہندوتو سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے، لیکن عملی حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ ایک مرد حضرات کی تنظیم ہے، یعنی میل ڈومینیٹڈ آرگنائزیشن، جس میں نہ خواتین کی شرکت ہوتی ہے، نہ وہی مسلمانوں کی اور نہ ہی عیسائیوں کی۔ اس کے رہنما منو سمرتی جیسے
متنوں کو صحیح مانتے ہیں، جو خواتین، دلت اور او بی سی طبقے کے خلاف سخت امتیازی رویہ رکھتے ہیں۔ آج بھی بی جے پی کی پارلیمانی صفوں میں ایک بھی مسلمان یا عیسائی ایم پی موجود نہیں ہے۔ ناظرین، اب جانتے ہیں یہ جو سیاسی اقدامات کیے گئے ہیں وہ کس طرح کے ہیں۔ ملک کی سیاست میں اس وقت مسلمانوں کو حاشیے پر دھکیلنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جیسے این آر سی، سی اے اے اور بہار کا ایس آئی آر یعنی اسپیشل آئیڈینٹیفیکیشن رجسٹر اسی ایجنڈے کی ایک کڑی ہے۔ بھاگوت کے لیکچرز نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ آر ایس ایس اپنی صدی کے موقع پر ہندو مذہبی شناخت کو قومی شناخت کے طور پر مسلط کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ آر ایس ایس کے 100 سالہ سفر کا بنیادی نقطہ ہندو راشٹر کا قیام ہے، جس کے لیے وہ تاریخ، مذہب اور سیاست کو اپنے ایجنڈے کے تابع بنا رہی ہے۔ یہ کوشش نہ صرف مسلمانوں اور عیسائیوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کی ایک سازش ہے، بلکہ ملک کی تکثیریت اور جمہوری اقدار پر بھی کاری ضرب ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام کو اس نظریے کی حقیقت سے روشناس کرایا جائے۔ جمہوری قوتیں اور سیکولر جماعتیں اس ایجنڈے کے خلاف مشترکہ حکمت عملی بنائیں۔ میڈیا، تعلیمی ادارے اور سماجی تنظیمیں تاریخ اور تہذیب کا متوازن بیانیہ پیش کریں۔ ملک کے مظلوم طبقات، دلت، آدیواسی، او بی سیز، مسلمان اور دیگر جو اقلیتیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد قائم کریں تاکہ ہندوتو سیاست کے مقابلے میں ایک وسیع عوامی محاذ تیار کیا جا سکے۔ تو ناظرین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔